وقت اپنے مالک کے کرم کی طرف رکھیں، ہر وقت اللہ کی عطا کی طرف. یہ جو مایوس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں محمد اویس الرحمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں. اور جو ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں. بہت ہی بہترین لاجواب رمضان کے تعلق سے حضرت اللہ مولانا پیر اجمل رضا قادری کی بہت ہی بہترین بیان آپ کے روبرو پیش کروں گا. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو پوری ضرور سنیں. چلتے ہیں اس ویڈیو کی جانب. انسانی طبیعت کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بڑے کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے، اور پھر اسے اگر یہ خبر ہو جائے کہ جس بڑے کی میں نے نافرمانی کی ہے وہ میری اس غلطی سے آگاہ ہو گیا ہے، تو یہ سوچ اسے ایک بڑے سخت کرب میں اور درد میں اور تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہے اللہ کہ اب استاد صاحب کو تو پتہ چل گیا ہے کہ یہ غلطی میں نے کی ہے، والد صاحب تو آگاہ ہو گئے ہیں کہ یہ کوتاہی مجھ سے ہو گئی، فلاں بزرگ تو پوری طور پر شناسائی حاصل کر چکے ہیں کہ میں اس معاملے میں نافرمان ہو گیا ہوں. اب انسان ڈرتا ہے، کانپتا ہے. بے شک آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جس چھوٹے بچے سے کوئی سنگین غلطی ہو جائے اور اس کو اندازہ ہو کہ اس کے والد اس سے آگاہ ہو گئے ہیں، تو وہ کس طرح ہانپتا ہے، کانپتا ہے، لرزتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ اب مجھے مار پڑے گی. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کلاس رومز کے اندر جو اساتذہ کچھ مزاج کے سخت ہوتے تھے، ان کے طلباء سے اگر کوئی کوتاہی کسی وجہ سرزد ہو جاتی تو ان بچوں کا وجود گرمیوں میں بھی اس طرح کانپتا جیسے سردیوں کے ٹھٹھرتے موسم میں کانپتا ہے کہ مجھے اب سزا ملے گی. ان کو تو پتہ چل گیا ہے، میری غلطی نکل آئی ہے. یہ تصور انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا، لیکن اگر وہی استاد یا وہی والد آتے ہی بچے کے سر پہ دست شفقت رکھے اور کہ بیٹا کوئی بات نہیں، چھوٹوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، آئندہ ایسا کام نہ کرنا، اور اگر اس سے بھی زیادہ وہ تھوڑا سا آگے بڑھے اور اپنی گردن کو جھکا کے اس بچے کے سر پر ایک بوسہ دے ڈالے، تو اس بچے کو یوں سکون ہوتا ہے کہ جیسے وہ سمجھتا ہے میں ہر گرداب سے نکل کے ٹھنڈک کی طرف آ گیا ہوں. بلا مثال و بلا تشبیہ میرا رب قرآن مجید میں فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے محبوب فرما دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، جنہوں نے گناہ کیے ہیں، رب کی نافرمانی کی ہے، اپنی جان کو دوزخ کا معاذ اللہ سزاوار کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، میرے ان بندوں سے فرما دیں کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان سے فرما دیں کہ یہ اپنے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں. یہ تھی معافی. اور وہ جو میں نے کہا نا ذرا گردن جھکائے اور پھر پیشانی بھی چوم لے، بلا مثال و بلا تشبیہ آگے فرما ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یہ اس ہونے والی اس موجودہ غلطی کی ہی بات نہیں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دے گا. بے شک تمہارے لیے ایک دفعہ ہی ہوگا، یہ آج ہی رحمت آئی ہے، یہ کسی ایک مخصوص وقت، ایک مخصوص موقع یا کسی مخصوص تاریخ کے لیے ایسا ہے. فرمایا نہیں، انہو هو الغفور الرحیم، اللہ ہے ہی بڑا بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا. یہ اس کریم کا ہمیشہ کا طریقہ ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے، معاف کر دیتا ہے. بے شک اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف فرمائے گا. مجھے بتائیے، ہانپتے، کانپتے، لرزتے، سہمے، ڈرتے، کپ کپی وجود میں تاری ہوئی بندے میدان محشر میں جمع ہو، انہوں نے خبر ہو کہ ڈائری تو کھل گئی، آڈیو ویڈیو تو چل گئی، پتہ تو سارا آ گیا،
فرشتے دفتر اعمال لے کر پہنچ گئے. چھوٹی سی چھوٹی ذرے کے برابر بھی کوتاہی تو یہاں تک آ گئی. بندہ ڈرے کانپے اور اچانک آواز کرم آئے, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. تو کیفیت کیا ہے, انداز کیا ہے؟ اس وقت انسان کے دل کو جو تسلی ہوتی ہے وہ تسلی کیا, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے. دوستو, شدید بے سکون, بے چین, مضطرب, الجھے خیالات, سخت بیمار, سخت کمزور, مالی مشکلات کا شکار لوگ, جسمانی بیماریوں سے لڑنے والے لوگ, اور رشتہ داروں اور احباب اور ان کی بے وفائیوں کا شکوہ کرنے والے لوگ, اگر ان ساری تکلیفوں سے نکلنا چاہیں تو حل ایک ہی ہے, ادھر ادھر نہ دیکھیں, اپنے رب کی رحمت کی طرف دیکھیں, اپنے کریم مالک کے کرم پر توجہ کریں, اور یہ ذہن بنائیں کہ کتنا بھی بیمار ہو, جب رب شفا دینا چاہے کوئی کتنا. اور پھر حضور نے ایک بات ارشاد کی, کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے نا گہرائیاں ساری ختم ہو جاتی ہیں کہ اس سے زیادہ گہری بات کیا ہو سکتی. رانائیاں اور رنگ سارے مان پڑ جاتے ہیں کہ اب اس میں جلوے اور کتنے بھرے جا سکتے تھے. ساری انسان کی سوچیں اور وسعتیں اچانک سمٹنے لگتی ہے کہ یار اتنی بڑی بات. یہ ذرا انداز دیکھیے حضور کا بیان کرنے کا. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, جب قیامت والے دن اللہ ان لوگوں کو اجر عطا کرے گا نا جن پر دنیا میں مشکلات آتی رہی, تو فرمایا وہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تو مشکلات تھوڑی تھی, کاش کبھی زیادہ آ جاتی نا, کاش ہمارے وجود کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے. وہ لوگ سوچیں گے, اور وہ بھی سوچیں گے جن پر مشکلات نہیں آئی تھی کہ کاش کبھی ہم بھی اس چکی سے پس کے آتے نا, اس سے زیادہ بھی کوئی اجر ہو سکتا ہے. کہ رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین, جو مصیبت پہ صبر کر دے اللہ اس کے ساتھ ہے. معیت الہی اس شخص کو نصیب ہو رہی. رحمت خداوندی سے کبھی نظر نہ ہٹائیں. آتی رہتی ہیں مشکلات, آتے رہتے ہیں دکھ, ہو جاتی ہیں غلطیاں, کمزور ہے انسان, کر بیٹھتا ہے گناہ بھی, لیکن ایک گناہ میرا ماں پہ ویکھے, ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے دیوے دیس نکالا, تے لاکھ گناہ میرا مولا ویکھے تے پردے پاون والا. ڈھال دیتا ہے رحمت کا پردہ, کرم ہو جاتا ہے. رحمت الہی سے کبھی توجہ نہ ہٹے. اپنے دل کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے, طبیعت کو سکون میں رکھنے کے لیے رحمت. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندے سے غلطی ہو جاتی ہے, بے شک بے شک, پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں. تو دیکھو نا وہ آ گیا. تو فرشتے اپنے مالک کی بات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو رب فرماتے ہیں گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے. حضور فرماتے ہیں اس بندے سے پھر غلطی ہو جاتی ہے, وہ پھر عرض کرتا ہے مالک بھول گیا تھا, غلطی ہو گئی, خطا ہو گئی, گناہ ہو گیا. تو اللہ فرماتا دیکھا نا میرے بندے کو پتا ہے میرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں, جاؤ گواہ ہو جاؤ میں نے معاف کر دیا. حضور فرماتے تیسری بار پھر غلطی ہو جاتی ہے, یہ پھر آ جاتا ہے. تسی تے میں دسو ہاں جڑا 3 واری آوے او دا لاج کی ہے. اسی کہنے ہیں تو باز آنا, کہنے ہیں کہ نہیں, تو نے ٹھیک ہونا, تو نہیں ٹھیک ہو سکتا, تو نے نہیں باز آنا, تیرا علاج اب جا دوڑ جا, تیرا کوئی حل نہیں. حضور فرماتے 6 بار آ گیا, تیسری بار آ کے کہتا اللہ معاف کر دے, تو اللہ کہتا ہے پتہ نا میرے بندے کو میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں, گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا. سبحان اللہ. گویا وہ جب جب آتا رہتا ہے رب تب تب اسے معاف فرماتا رہتا ہے. رحمت داد دریا الہی. یہ درویشوں نے جو باتیں کی ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کی. رحمت داد دریا الہی ہر دم, رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا ہے.
میں نے اگلا شعر نہیں پڑھنا، اتنا ہی میں ایک مصرے پہ بات کرنی ہے صرف۔ رحمت دا دریا الہی، اگلا مصرع نہیں کہنا، اس کا معنی کیا ہے سمجھو۔ درویش کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی رحمت ملتی ہے، ہر دم وقت ہے تیرا۔ رحمت دا دریا الہی، ہر دم ہر دم 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 ہر دم وقت ہے تیرا۔ بس جے وچوں ایک قطرہ بخشے نا مینوں بھی تے کام بن جاندا ہی۔ دم دم ہر دم سے بندے کو اللہ کی رحمت ملتی ہے، ہر وقت کرم ہوتا ہے، ہر وقت۔ اس کے لیے تو نہ کسی جگہ کی پابندی ہے، نہ وقت کی پابندی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس وقت میسر ہے اور معاذ اللہ اس وقت میسر نہیں، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ صبح بھی کرم، شام بھی کرم، وہ ہر وقت رحم ہی رحم فرماتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب اس نے مخلوق بنائی تھی نا، اسی وقت اس نے اپنے عرش پہ لکھ دیا تھا، لوگوں میرا غضب زیادہ نہیں، میری رحمت ہی زیادہ۔ جس نے بنانے سے پہلے کہا تھا، بنانے سے کروں شکر کتنا اور فخر کتنا کروں، تیرے کرم نے مجھے فائز المرام کیا اور بنا کے سید عالم کا امتی مجھ کو گناہ سے پہلے ہی بخشش کا انتظام کیا۔ جب حضور کا امتی بنایا تھا نا تو گناہ تو بعد میں کر دیں گے نا، امتی بنا کے بخشش کا بندوبست پہلے کر دیا ہے۔ بخشش کا بندوبست میں زیادہ نہیں کھول سکتا اس بات کو، غلطی بعد میں ہونی ہے، بخشش کا بندوبست پہلے۔ اور حضور فرماتے ہیں رب نے مخلوق بنائی تو یہ لکھ دیا کہ لوگوں یاد رکھنا غضب زیادہ نہیں ہے، رحمت ہی، تمہیں کرم ہی زیادہ ملے گا۔ اچھا حضور نا کئی طریقوں سے اس رحمت کو بیان کرتے، کئی زاویوں سے، کئی مختلف انداز سے اللہ کے کرم کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نا ایک جنگ کا موقع تھا تو ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ یہ نا ساری گھنٹیاں بج جاتی ہیں اگر کوئی بچہ گم ہو، جتنی گھنٹیاں ہوتی ہیں نا، دل کی بھی، روح کی بھی، کانوں کی بھی، ساری گھنٹیاں ہی، مطلب آپ فوری طور پر جو لٹک جاتے ہیں نا زمین آسمان کے بیچ کے، بچہ بڑی دیر سے بیل ہی نہیں رہا، وہ جو ایک وقت ہوتا ہے نا وہ پل سے رات پہ گزرتا ہے، یہ آسان۔ ڈاکٹر کہہ دینا رپورٹ کرا لو مجھے فلانے سخت موذی مرض کا ڈر ہے، تو وہ رپورٹ کرانے کے بعد جو اس کے نتیجے کا انتظار ہوتا ہے نا، وہ جو کرب ہوتا ہے وہ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ بات کو سمجھیں، انسان کو محسوس ہو کہ میرے جگر کا پارا، میرا ٹکڑا، میرا بیٹا مل نہیں رہا، تو کیفیات کا رنگ اور ہو جاتا ہے۔ ایک وارفتگی ہے نا، بچے کے ساتھ پیار ہے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا، وہ بڑی بے چین ہے، بڑی نڈھال ہے، بڑے کرب میں ہے، تڑپتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی، کبھی اس سے پوچھتی کبھی اس سے سوال کرتی، تلاش رہی ہے اپنے بچے کو۔ تو یہ سارا منظر، یہ ساری تصویر لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، تو اس کرب کو ہر شخص محسوس کر رہا تھا، اس کی کیفیت کو ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عین اس وقت جب لوہا پورا گرم ہو گیا، ذہن پورے تیار ہو گئے، تو محبوب نے ایک مسئلہ سمجھایا۔ حضور فرمانے لگے بتاؤ نا، اگر اس خاتون کو اس کا بچہ مل جائے جو اتنی تڑپ رہی ہے، تو کیا اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ تو وہ کیفیت سارے دیکھ رہے تھے، مشکات میں حدیث موجود ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کا جو درد ہے، اس کی جو تڑپ ہے، اس کی جو کیفیت ہے، وہ تو کچھ اور پتہ دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے بچھڑ گیا ہے تو اتنی تکلیف میں ہے، تو کجا یہ کہ وہ آگ میں جلا دے۔ جب ذہن یہاں تک تیار ہو گئے، لوگوں کا ذہن یہاں تک تیار ہو گیا، تو اب میرے کریم محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اب حضور نے رحمت الہی کا جھونکا لوگوں کو دیا۔ کریم فرمانے لگے جتنا یہ اپنے بچے سے پیار کرتی ہے نا،
रब करीम इससे बढ़कर अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह। बस यहाँ बात महबूब ने बंद कर दी, यानी फरमाया खोलते रहना। माना क्या है कि अगर ये नहीं ना दोज़ख में फेंकना चाहती अपने बच्चे को, तो रब भी अपने बंदों को सज़ा नहीं देना चाहता। वो भी उन्हें दोज़ख में जलाना नहीं चाहता, वो भी उन्हें सज़ाएं देना नहीं चाहता। भाइयों याद रखिएगा और समझिएगा, अपनी तवज्जो हर वक्त अपने मालिक के करम की तरफ रखें, हर वक्त अल्लाह की अता की तरफ। ये जो मायूस मायूस लोग फिरते हैं ना और मायूस मायूस बातें करते हैं, और ये जो कहते हैं कि मैं बड़ा थक गया हूँ और मैं बड़ा तंग आ गया हूँ और अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं आएंगी, और अगर मैंने बड़ी कोशिश की, जो कदम आगे ले जाता हूँ वही मेरा पीछे होता है। और बाज़ कहते हैं जी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आखिर मैं ही सारी ज़िंदगी इस तरह क्यों हूँ, फलां जगह भी नाकाम हुआ, फलां जगह भी। और मेरे भाई, जिस तरह का इंसान गुमान करता है, रब उसी तरह का मामला फरमाता है। तेरी तबीयत ही नहीं बन पा रही कि तू रहमत की तरफ मुतवज्जे हो, तेरा ख्याल ही नहीं बन पा रहा कि उसके करम और अता की तरफ तेरा ध्यान जाए। तूने अपने ऊपर मायूसियां पूरी तरह तारी कर ली है। बंदा मोमिन कभी अपने रब से मायूस हो सकता? उसकी तवज्जो हर वक्त उसके करम की तरफ रहती, उसकी तवज्जो हर वक्त उसकी अता की तरफ रहती। देखिए ना, बाज लोगों पर यकदम करम आया, छाया। सहाबी रसूल है, वलियों से, गौसों से, कुतुबों से, अब्दालों से, तमाम ताबीन से, मुहद्दिसीन से, मुफस्सिरीन से अफजल है। लेकिन सहाबी कितनी देर के हैं? शायद 2 घंटे के सहाबी, 2 घंटे के। इधर आए हैं, इधर कलमा पढ़ा है, साथ ही जिहाद किया है, साथ ही शहादत मिली है। सहाबी 2 घंटों के हैं, सहाबी 2 घंटों के हैं, लेकिन तमाम मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, औलिया, सूफिया के इमाम है। क्यों? इसलिए कि करम करने वाला करम करता है, उसने जाते जाते ऐसा करम किया है कि 2 घंटे के अंदर अंदर उठा के उम्मत का इमाम बना दिया है। ये तो रहमत की बरखा है, ये किसी वक्त भी बरस जाएगी, ये तो करम है। देखिए ना, इन लफ्जों का आप जरा हुस्न देखें। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा सारी जिंदगी जहन्नमियों वाले काम करता है, दोज़खियों वाले काम करता है, सजा वाले काम करता है, लेकिन जाते जाते ना कोई ऐसा जुमला बोल देता है आखिर में कि उसकी एक बात की वजह से ना अल्लाह उसके लिए जन्नत का फैसला फरमा देता है। एक बहुत बड़ा जालिम गुजरा है तारीख़ इस्लाम में, बड़ा जालिम था, उसका जुल्म बहुत ज़्यादा था, लेकिन हज़रत अनस बिन मालिक फरमाया करते थे, ये उसकी एक बात बड़ी अजीब लगती है। उसने आखिर में एक जुमला कहा था, जालिम बड़ा था, उसने आखिर में एक जुमला कहा था, उसने कहा था, मालिक मैंने जुल्म किए पर मैं शर्मिंदा बड़ा, पर ये लोग मुझसे कहते हैं कि मेरे गुनाह तेरी रहमत से ज़्यादा है, मुझे बता मेरे गुनाह तेरे करम से ज़्यादा तो नहीं। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते उसकी बात सुनकर मेरे दिल को छू लगी, मुझे यूं लगा इसने मना लेना है रब के करम को। ओ मेरे भाई, अल्लाह की अता से ज़्यादा तो नहीं, उसके फजल से ज़्यादा तो नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब फरमाते हैं अगर मेरे बंदा इतने गुनाह करे कि उसके गुनाह आसमान तक पहुंच जाए, या इतने गुनाह करे कि जमीन की तह तक पहुंच जाए, और फिर वो आके अपने करीम रब के हुजूर माफी मांगे सच्चे दिल से, तो अल्लाह फिर भी उसे माफ फरमा देगा। शर्त इतनी है कि तू आता ही नहीं, तू माफी मांगता ही नहीं, तू फिर भी लोगों को मनाता है, उसे मनाता ही नहीं जिसे मनाना चाहिए। मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती, दुआ मुंह से न निकली, जेबों से अर्जियां ही निकली, मुख्तलिफ महकमों में दरखास्तें देते हो, मालिक के हुजूर दुआ ही नहीं करते। जिस करीम की बारगाह में जाना चाहिए, जहाँ से करम होना है, जहाँ से अताएं होनी है, उस तरफ मुतवज्जे नहीं होते, अपने करीम को मनाने की सही नहीं करते। मेरे भाइयों, अल्लाह की रहमत पर हर वक्त कामिल तवज्जो,
اللہ کے کرم پر ہر وقت توجہ، وہ بخش دے گا، وہ مہربانی کرے گا، وہ عطائیں کرے گا، وہ اپنے بندوں سے درگزر فرمائے گا، یہ شوق ہر وقت طبیعت میں قائم رہنا چاہیے، کبھی بھی اس کی رحمت سے نا امید۔ نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا، کیا ہوگا اچھی نوکری نہیں ملتی، کوئی عرض نہیں، اگر وقتی طور پر پیسے کم ہیں تو کیا عرض ہے، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کو بہت زیادہ، جس کے پاس پیسے آ جاتے ہیں وہ تو کہنا شروع ہو جاتا ہے پیسوں میں سکون ہی نہیں، پوچھ لیں آپ۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی بیماری نے آن بھی لیا ہے تو بھائی بات بڑے کمال کی ہے، محبوب کی طرف سے شفائیں رہی ہیں، اگر ایک کڑوا گھونٹ آ گیا تو پھر کیا ہوا، ایک اگر وہاں سے کڑوا، وہ بڑی معروف بات ہے نا، سلطان محمود غزنوی کنو کھا رہے تھے تو انہوں نے پہلا ٹکڑا کنو کا، اس کا پہلا حصہ جو اسے کھولا، اس کی جو کاشی ہوتی ہے اس میں سے پہلا ٹکڑا ایاز کو دیا تو ایاز گٹ گٹ کر کے کھا گیا، دوسرا بھی دیا تو کھا گیا، تیسرا بھی دیا، چوتھا محمود نے اپنے منہ میں ڈالا تو تھوک دیا، لگا خو اتنا کڑوا، کسیلا، بد ذائقہ، اس نے اگل ڈالا اس کو، تو بعد میں کہنے لگا یار تو سارے کڑوے کھا گیا ہے، تو کہنے لگا بادشاہ تیرے ہاتھوں ساری زندگی میٹھے ملے، اب یہ 2-3 کڑوے مل جاتے اور میں اس طرح سے ان کو اگل ڈالتا تو یہ کوئی آئینے وفاداری، ساری زندگی شفا رہی اور اچانک پتہ چلا ہے کہ ذرا تھوڑی شوگر ہو گئی، اتنی مایوسی، جس نے ساری عمر شفائیں دی ہیں، اگر کچھ دیر کے لیے وہ دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے، راضی رہنا چاہیے، اس کے کرم کی طرف توجہ، اس کی عطا کی طرف توجہ، اس کے فضل کی طرف ذہن، اپنے کریم رب کے ساتھ انسان کا اس طرح کا معاملہ کہ وہ کرم ہی کرے گا، وہ رحم ہی کرے گا، وہ عطائیں ہی فرمائے گا، اور کریم جب غالب آتا ہے نا تو کرم ہی کرتا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں ایک سادہ بندہ آ گیا، ہم سادے بندے کہتے ہیں، عرب کے لوگ بدو کہتے تھے، ایک بدو آ گیا، اس نے آتے ہی السلام علیکم کے بعد فوراً حضور سے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیں قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ سبحان اللہ، قربان جائے، انداز دیکھیے نا اپنی روایتی سادگی میں، قیامت میں حساب کس نے لینا ہے؟ تو نبی کریم نے فرمایا حساب اللہ نے لینا ہے، سادی سی بات۔ تو اس بندے نے نا اپنی چادر کو سمیٹا، کندھے پہ رکھی اور چلنے لگ گیا، تو حضور فرمانے لگے کوئی بھئی تو نے سوال پوچھا ہے، کوئی تبصرہ بھی تو کرنا، سوال کا جواب لیتا ہے نکل جاتا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے بتا تو دیا ہے کہ حساب اللہ نے لینا ہے، تو حضور فرمانے لگے پھر، تو کہنے لگا یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کر دیا کرتا ہے۔ اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کروں، اپنی بولی میں کروں، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ جے اللہ نے حساب لینا ہے پھر خیر ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کرتا ہے، قربان جاؤں حضور کی اس مقدس زبان پر، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، کریم بولے اور بول کے فرمانے لگے بندہ سادہ تھا بات کتنی بڑی کر گیا ہے، خدا کی رحمت کی طرف متوجہ کر گیا لوگوں کو، کیا بڑی بات بیان کر گیا، کریم جب غالب آتا ہے تو کرم ہی کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی بہترین بیان کیا حضور پیر اجمل رضا قادری نے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔